MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دورہ ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ ہفتہ واری طور پر رمضان المبارک کے بعد شروع کیا گیا وہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور اسی تسلسل سے آج کا یہ درس میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ گزشتہ کے درس میں سورہ انعام کی ابتدائی آیات ہم نے پڑھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے 19 آیات تک ہم نے ترجمہ اور اس کی مختصر ترین تشریح دیکھی ہے۔ اب میں نے خطبے کے شروع میں سورہ انعام کی 20ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی پہچانتے ہیں اس کو جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ یعرفونہ کی ضمیر کہاں لوٹتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو جھٹلا رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ یہاں پر اشارہ یہودیوں اور ان لوگوں کی طرف ہے جو اچھی طرح پہچانتے تھے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے کتاب اتری ہے اور یہ رسول اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، سچے ہیں، برحق ہیں۔ اور یہودیوں کو تو اس پر پورا علم تھا، اور یہ بات ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہاں پر بھی یہ بات یہودیوں کے سلسلے میں آئی کہ یہ لوگ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچانتے ہیں اسی طرح جیسے یہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب یہود و نصارہ، اور زیادہ تر رخ یہودیوں کی طرف، اور فرمایا کہ یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو۔ ہو کی ضمیر یا تو قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے، اور ہو کی ضمیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جا سکتی ہے، یعنی دونوں باتیں آ سکتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ کو پہچانتے ہیں، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ آپ کو پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس حد تک پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔
اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے جو کتاب دی ہے اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی یہ کتاب، جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور یہاں دونوں ہی مراد بھی ہیں کہ یہ بدبخت کو معلوم تھا کہ یہ جتنی پیشن گوئیاں تورات میں آئی یہ وہی رسول ہے جس کے اندر ہم نے یہ تمام پیشن گوئیاں پالی، لیکن مان کر نہیں دیتے تھے۔ اور یہاں جو مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہ بہت ہی گہری، اور آج کے لحاظ سے جتنے منکر یعنی جتنے منکرین حق ہیں ان سب پر فٹ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ علماء سو میں وہی ہیں جو پہچانتے ہیں اچھی طرح کہ غلط ہے لیکن مان کر نہیں دیتے، اور اس میں ضرورت وجہ کیا بنتی ہے؟ حسد، کینہ، بغض، اسی طرح کی ضد، ہٹ درمی۔ یہی بات ان کی بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، یہ اچھی طرح پہچانتے۔ کیسے؟ اپنے بیٹوں کو، یاد رکھیے انسان کسی کو بھی جھٹلائے لیکن بیٹے کو پہچاننے سے انکار نہیں کرے گا۔ کروڑوں لوگوں کا مجمع ہو اور باپ کو کھڑا کر دیا جائے اور کہے کہ آپ اپنے بیٹے کو پہچان لیں، تو وہ منٹ کے 1000ویں حصے میں کہے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے، کبھی اس کے لیے مغالطہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول آپ کو پہچانتے ہیں کہ یہ آپ اللہ کی طرف سے سچے رسول ہیں، لیکن بدبختی کیا چھائی ان کی؟ الذین خسروا انفسہم، البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پہ خود تل گئے ہیں، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا خود پسند کر لیے ہیں، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ضد کے ہیں، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس واسطے انکاری نہیں ہے، یہ سمجھ کر ایکٹنگ کر رہے ہیں ناسمجھی کی۔ اب جو ایکٹنگ کرتا ہے اس کے لیے تو آپ کوئی سو رہا ہے واقعتاً تو آپ اٹھا سکتے ہیں، سونے کی ایکٹنگ جو کر رہا ہو اس کے لیے آپ گھڑا پانی بھی اوپر ڈال دینا، وہ سونے ہی کی ایکٹنگ کرے گا۔ تو یہی حال ہے ان بدبختوں کا کہ الذین خسروا انفسہم، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو تباہ کرنے پہ تل گئے ہیں، اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا ہوا ہے، تو فہم لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بنا رہا ہے کہ آپ کا کام پہنچا دینا، ان لوگوں کی طرف سے فکر نہ کیجیے اس حد تک کہ آپ غم میں گھل جائیں۔ اور یہ مضمون اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ فرمایا اس کے بعد کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ظلم تو ایک معنی میں، اظلم اصل میں کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ وہ صیغہ ہے جو سپرلیٹو ڈگری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ کون کون ہے وہ؟ دو جرائم ہیں جن کو جرم نہیں سمجھتے عموماً لوگ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دو جرائم کی نشاندہی کر کے فرما رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے یہ کرنے والے۔ ایک کیا ہے؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے۔ ان میں بڑا فرق ہے، ایک ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا، یعنی جو نبی نہیں ہے اپنے نبی ہونے کی اطلاع دینا، یا نبی ہونے کا ادعا کرنا، یا نبی ہونے کا کیا کرنا، اپنے آپ کو دعویٰ کرنا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اور اسی سلسلے میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو اللہ کی طرف غلط بات جانتے بوجھتے منسوب کرتے ہیں کہ مجھے خواب آیا، مجھے فلاں آیا، مجھے اوپر کیا شریعت ساقط ہو گئی، جیسے صوفیہ نے کیا ہے ظلم کیا، یہ تمام اسی کیٹیگری کے ہیں۔ جیسے کیا ہیں، بڑے بڑے پیر اپنے آپ کو منزہ کر لیتے ہیں تقدیس کے لیے، اپنے آپ کو غلط سلط باتیں عوام میں مشہور کر کے اپنے آپ کو کیا ہے بڑے اونچے مرتبے پہ بٹھا لیتے ہیں۔ ہم نے کیا ہے اللہ کو دیکھا، ہمارے کیا ہے ہر اشارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے بعد ہوتے ہیں، ہمارے پیر تو عرش معلیٰ پہ ہوتے ہیں، ہمارے فلاں تو ایسے ہیں، فلاں صاحب ویسے۔ یہ جتنے بھی اللہ پر جھوٹ باندھنے کے ہیں سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ایک وہ ہے، اسی واسطے نبوت کا دعویٰ سب سے بڑا ظلم ہے، جس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں، شریعت اسلامیہ ہوئی تو قتل کر دے گی۔ لیکن اس کے بعد امت مسلمہ میں کیا ہوا، یہ پتہ جو چل گیا کہ ہم ہی کیا ہے امت نہیں چھوڑے گی اگر ہم ڈائریکٹ نبی کہیں گے، تو دوسرے ذرائع لائے، کوئی کشف کہا، کوئی کیا ہے ہم ہمیشہ اللہ کے رسول سے دیکھ کر ملاقات کر کے بات کرتے ہیں، ہم تو کیا ہے ڈائریکٹ علم پاتے ہیں، ہماری یہ کتاب اللہ کے رسول نے خواب میں لا کر دی کہ یہ پڑھو، اسی سے ہدایت پاؤ گے۔ ایسے تمام خواب، ایسے تمام چیزیں جو اللہ پر جھوٹ ہو اپنی تقدیس کے لیے۔ تو ایک وہ ہے جو جھوٹا نبی ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، یا جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دے اپنے اماموں کے لحاظ سے، اپنے مذاہب کو بچانے کے واسطے،
جھوٹی باتیں، او کذب بآیاتی، دوسری شکل وہ کہ سچا رسول کتاب لے کے آ جائے پھر جھٹلانے لگے۔ تو ایک تو کیا ہے رسول ہونے کا جھوٹا دعویٰ، ایک ہے رسول سچا ہے، آیتیں لا چکا ہے، قرآن لا چکا ہے، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں، یہ بھی بڑا ظالم ہے۔ اور یہ دونوں کردار اس وقت بھی تھے، جیسا کہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ مسلمہ کذاب اٹھا، اس کے بعد اسود عنسی اٹھا، اس کے بعد عورت ایک سجا اٹھی، یہ سب جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے۔ اور اس وقت کا ماحول کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن معجزے کے ساتھ پیش کر رہے تھے کہ اس جیسی کوئی صورت یا آیت بصورت مثلہ بعشر صور مثلہ فلیأتوا بحدیث مثلہ نہیں لا سکے، لیکن پھر بھی مان کے نہیں دے رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے بدبختوں سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کی تکذیب کرے۔ انہ لا یفلح الظالمون، کہ ہرگز بھی یہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اب آ گئی وہ بات شرک کی تدرید کی انتہائی اہم ترین بات، یاد رکھ لیجئے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 22 ہمیشہ یاد رکھ لینا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سب کو جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں ہم جمع کریں گے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم سب کو جمع کریں گے، جن جن کو یہ کیا کیے پکارا کرتے تھے، اللہ کا شریک بناتے تھے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان سب کو جمع کریں گے جنہوں نے بھی اللہ کو چھوڑ کر پکارا تھا، پھر کہیں گے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے شرکا، کہاں ہیں تمہارے معبود، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے تھے؟ کون ہے آئے میرے سامنے دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کے ساتھ شریک ہوں، میں بھی پارٹنر ہوں، تم نے جو بلایا آج میں سپورٹ کو آ رہا ہوں۔ کوئی عبد القادر کو بلا کو دیکھ لے، کوئی عبد القادر جیلانی کو بلا لے، کوئی کالے شاہ ولی کو بلا لے، کوئی فلاں کو بلا لے، کوئی علی حجویری کو بلا لے، جتنے معبودان باطل کو تم نے پکارا ہے، خواہ وہ مٹی کے ہوں، خواہ وہ پتھر کے ہوں، خواہ وہ کیا ہے قدرت کے مناظر ہوں، خواہ وہ شجر و حجر ہوں، خواہ وہ ولی ہوں، خواہ وہ نبی ہوں، اللہ کہتا ہے این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شرکا جن کو تم پکارا کرتے تھے، الذین کنتم تزعمون، تمہارا گمان تھا کہ وہ تمہیں بچا لیں گے، یا تمہیں کیا ہے گھمنڈ ہو گیا تھا کہ یہ ہیں اصل اللہ کو چھوڑ کر ہم پکارتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا سخت معاملہ کرے گا، تو اس لیے فرما رہا ہے کہ جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے پکارا ہے، پھر کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہیں تمہارے شرکا جس کے زعم باطل میں تم اللہ کو چھوڑ دیے۔ اب اس وقت ان مشرکین کی حالت کیا ہوگی، کتنی پتلی ہوگی دیکھیے، کیونکہ انہوں نے جو مکڑی کے جالے کو مضبوط ترین سمجھ لیا تھا نا جی، ہاں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ ہاں، بہت اہم ترین مثال ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بناتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل العنکبوت، مکڑی کی سی ہے جو جالا بنتی ہے، اتخذت بیتن، اس کا گھر جو وہ بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، گھروں میں سب سے زیادہ کمزور ترین گھر کوئی ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہے۔ یہی مکڑی کے گھر کے جالے کو تم نے کیا سمجھ لیا؟ مضبوط ستون اللہ کے ساتھ شریک سمجھ لیا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام شریکوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ لاؤ جی تمہارے شرکا جن کو تم پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، کہاں ہے وہ؟ آؤ بلاؤ میرے سامنے کھڑا کرو۔ وہاں تو ہر کوئی کانپ رہا ہوگا نا جی۔ حضرت ابراہیم گھٹنے ٹھیکے سلم 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 کا نعرہ لگا رہے، اللہ تو مجھے بچا لے تو کافی ہے۔ بڑے بڑے انبیاء نیل ڈاؤن ڈالے، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر امت نیل ڈاؤن ڈالے ہوئے کھڑے ہوگے اور پکار رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، اے اللہ آج میں بچ گیا تو کافی۔ ایسے وقت میں کون اللہ کے مقابلے میں آئے گا؟ انبیاء کا یہ حال ہو تو اولیاء کیا چیز ہے؟ یہی اللہ کہتا ہے۔ تو اس وقت مشرکین کی حالت جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے پکارا ان کی کیا ہوگی؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے، صاف انکار کر دیں گے ہم نے کبھی ان کو پکارا ہی نہیں۔ یہی حالت ہونے والی ہے جب ان کو ہم پکڑیں گے نا سخت پکڑ میں،
ہر پکارنے والا اپنے پکارنے والے کو بھول جائے گا، اپنے معبود کو بھول جائے گا، اور لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرنے کہ اے اللہ ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، ہم نے پکارا ہی نہیں۔ یہ جانتے ہیں یہ پکارے ہیں، لیکن ہولناکی ایسی، ڈر ایسا، چاپلوسی ایسی آئے گی، مکر ایسا آئے گا کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے پکارا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا لم تکن فتنتہم، یہاں فتنے کے معنی میں کیا ہے؟ یہ سوائے چال بازی اختیار کریں گے ایسا کہ الا ان قالوا، کہیں گے واللہ ربنا، اللہ کی قسم تو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا، ہم تو شرک کیا ہی نہیں، صاف جھٹلا دیں گے۔ اب بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہو سکتا ہے اس میں، اللہ تو وہاں جھوٹ بولنے والوں کے منہوں کو بند کر دے گا نا جی، وہاں تو ہاتھ بات کرے گا۔ ہاں، الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین میں جو آیا ہے نا، ہم ان کے منہوں کو سیل کر دیں گے، نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں بات کریں گے، ان کے ہاتھ بات کریں گے، تو یہ جھوٹ کیسے بولیں گے؟ اسی واسطے ابن عباس اس کی تشریح کرتے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بات اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا جب یہ کہیں گے، یعنی جب پہلے ان سے گواہی لی جائے گی، کہاں کس کو پکارا، بلاؤ ان کو، ہم پوچھ تاچھ کریں گے، تو یہ لوگ کہیں گے اے اللہ ہم نے پکارا ہی نہیں، تو اللہ کہے گا اچھا تم جھوٹ بولتے ہو، لگاؤ ان کے منہوں کو کیا ہے سیل۔ اب لگائے گا، پھر کہے گا کہ اب بولو صحیح صحیح، تو ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، تو یہ اس وقت کا ہی معاملہ ہے جب یہ کہیں گے کہ ما کننا مشرکین۔ جیسے آج بھی کیا ہے، ابھی میں ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ایک بہت بڑا احمد نقش بندی بیٹھا ہوا ہے حیدرآباد میں، جو شرک کا پلندہ ہے پورا کا پورا، پاؤں سے لے کر سر تک شرک ہی شرک بکواس کرتا ہے۔ لیکن قریب میں اس کی ایک ویڈیو شائع ہوئی تھی، جو کرونا وائرس کے سلسلے میں رو رو کے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ تو ہی ہے اس کو دور کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھنس گیا نا یہاں پر، اب غوث اعظم کو کیوں نہیں بلایا؟ وہ مصیبت میں پھنسا نا، ابھی یوٹیوب پہ موجود ہے اس کی ویڈیو وہ۔ ہاں، تو اس وقت تو وہ بالکل ہی عاجز درماندہ رب ہی کے دربار میں آ کے کھڑا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، صرف اللہ کو پکار رہا ہے، کسی ولی کو نہیں پکار رہا ہے۔ یہی حالت اس وقت قیامت کے دن بھی ہوگی۔ پھر یہی اللہ کہتا ہے ما کننا مشرکین، صاف کہیں گے کہ ہم نے کیا ہے شرک کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ذرا دیکھو یہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے اوپر، ہاں، اور اپنے آپ پر افترا بازی کیسے کر رہے ہیں۔ اور وضل عنہم ما کانوا یفترون، جو کچھ بھی یہ باطل کے جھوٹ بنائے ہوئے تھے وہ بھی ان سے گم ہو گئے ہیں، کوئی نہیں آ رہا سامنے۔ جن جن کو پکارتے تھے، جن جن کو اللہ کے مقابلے میں بڑے بڑے القاب دیتے تھے اور بڑے بڑے واعظ ان کے چلتے تھے گھنٹے گھنٹے، غوث اعظم کی کرامات کتنے گھنٹے، 3 گھنٹے، کس پہ بولا انہیں؟ خالی کرامت پہ بولا۔ کیا کیا بولا؟ اللہ کے پورے جتنے کچھ الہی صفات ہیں سب شامل کر دیا۔ لیکن جب دعا مانگنے پہ آیا کرونا کا تو کہہ رہا اللہ 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 اللہ، تیرے علاوہ کوئی نہیں ٹالنے والا۔ تو تیرے جتنے معبودان باطل تھے وہ بھی گم ہو گئے نا جی، یہی رب وضل عنہم، گم ہو گئے سب کے سب، ما کانوا یفترون، جو کچھ بھی وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے وہ جھوٹے معبود بھی گم ہو گئے، اور ما کننا مشرکین کہہ کر اپنے آپ پر جھوٹ بھی دیکھو کس طرح سے یہ باندھ رہے ہیں، دیکھو یہ کیسے پلٹ گئے ہیں اپنے کردار سے۔ پھر اس کے بعد وہی تقریری انداز میں قرآن کو سمجھیں گے تو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ تقریر تو شرک کی ہو رہی ہے، لیکن بات مجلس نبوی کی بھی آ گئی۔ کچھ کردار جو مجالس میں آ کے بیٹھتے ہیں، جو منافقین ہیں، ان کے کردار پر بھی تبصرہ ہونا ہے، تو بات چلتے چلتے اچانک رخ ان کی طرف بدل گیا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ کردار ایک مدنی دور میں یہودیوں کا تھا، اور خاص کر منافقین کا تھا، جو یہ سمجھا کہ یعنی یوں بتانے کے لیے کہ ہم دیکھو بھائی سطحی لوگ نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے اللہ کے رسول کا انکار کر دیے، بلکہ ہم کیا ہیں جی، بڑے ہی سنجیدہ ہیں اس معاملے میں، اس واسطے ہم ان کے مجالس میں جا کے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، سنتے ہیں، پھر جا کے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جھوٹے نبی ہیں، تب کہیں آ کے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی بات مت مانو۔ تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم اس معاملے میں سنجیدہ ہیں، بڑے ان کی بات سنتے ہیں، تو یہ بتانے کے لیے آ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک کردار مکی دور میں بھی بعض سرداروں کا تھا،
جو مسلسل انکار کرتے رہے تو لوگ شبہ میں پڑ گئے، ارے بھائی ان کا کام ہی انکار کرنا، بھائی کچھ بھی بولو یہ صرف انکار ہی کرتے ہیں۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اگر ہم صرف خالی انکار کریں گے اللہ کے رسول کا تو خود عوام نہیں مانے گی، تو کرنا کیا چاہیے؟ نا لوگوں کو بتانے کے لیے مجلس میں جا کے بیٹھنا، کان لگا کے سننا، تاکہ لوگ سمجھے کہ ہم بڑے سنجیدہ ہیں، حق اگر معلوم ہوگا تو قبول کر لیں گے۔ لیکن اصل نیت کیا ہے؟ نہ قبول کرنا ہے نہ سمجھنا ہے، لوگوں کو یہ بتانا کہ دیکھو ہم اس معاملے میں سنجیدہ ہیں، سن کر سمجھ کر ہم دراصل آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کی باتیں نہ سنو۔ تو ان کا کردار یہاں پر آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس بڑی توجہ کان لگا کر سنتے ہیں، ہاں لیکن حالت ان کی کیا ہے جی؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، نہ ان کو وہ سمجھ سکتے ہیں، اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے، ان کے اندر کیا ہے؟ ثقل پیدا کر دیا ہے، یہ سننے سمجھنے کے لائق نہیں ہے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ ہی کر دیا تو وہ کیا کریں گے؟ نا، اللہ ان کے ضد ہٹ درمی اور پہلے سے یہ نیت کر لینا کہ مجلس میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول سے نیت کر چکے ہیں، ہم کو سننا سمجھنا نہیں ہے، ہم کو انکار کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو ہم سنجیدہ ہیں، اس کے لیے آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ ضد ہٹ درمی میں کہتا ہے کہ ہم نے خود ان کے کانوں پر گرانی پیدا کر دی اور ان کے اندر کیا ہے؟ پردہ ڈال دیا، وہ ہدایت کی بات سن ہی نہیں سکتے، لیکن آ کے بیٹھتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بہت اچھی طرح سن رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جا کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم نے تو بڑا غور کیا، ہم تو سوچے کہ شاید یہ سچا نبی ہوگا، لیکن پورے غور کے بعد ہم نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی کیا ہے؟ جھوٹا ہے، اس کی بات مت مانو۔ تو ایسے لوگ جب سننے کے لیے ہی آتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے کانوں پر گرانی کر دیتے ہیں اور ان کو پردہ ڈال دیتے ہیں، اکنہ پردہ اور وقرا گرانی، ایک تو بوجھ بھی پڑا ہوا ہے کان میں، اس کے اوپر کیا ہے؟ پردہ بھی پڑا ہوا ہے، اب کہاں سے جائے گی بات؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ کوئی بھی مثال ہے، کوئی بھی کیا ہے آیت یا کوئی بھی اللہ کی نشانی دیکھ لینا جو یہ مانگ رہے ہیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب آ گئی وہ بات جو میں پہلے بھی سورت کے شروع میں کہا تھا، معجزہ کیوں نہیں اتارتا اللہ؟ اس کا جواب یہاں پر بڑی تفصیل سے دیا ہے۔ تو اسی واسطے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ رنجیدہ نہ ہوں، اگر ان کے مطابق ہم دے بھی دیں یہ ماننے والے نہیں ہیں، جب بھی یہ کوئی نشانی دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہاں تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا اور مناظرہ کرتے ہیں، یہ ہے اصل مسئلہ، نیت ہدایت کی ہے ہی نہیں، جھگڑے کے واسطے آتے ہیں، دکھانے کے واسطے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سے بات نکال کر کس طرح لوگوں کو کیا ہے ہدایت سے پھیریں، اس کے لیے آتے ہیں بس۔ اور یہ کافر لوگ تو کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین، ارے بھائی یہ تو پرانی باتیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، پتہ نہیں کب سے اللہ کے رسول جمع کرتے رہے، یہودیوں سے کچھ، نصرانیوں سے کچھ، یا پرانے لوگوں سے کچھ، وہ سب اب جمع کر لیے اور ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اساطیر الاولین پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ان کا حال کیا ہے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، دیکھو یہ دراصل روکتے بھی ہیں خود رک بھی جاتے ہیں، دو ہی سائملٹینیس یعنی دو افعال ہے جو قرآن میں اللہ نے یہاں لایا ہے۔ نہا ینہا کا مطلب ہے روکنا، اور اسی طرح کیا ہے نآ ینآ کا مطلب ہے رکنا۔ ینہون یہ روکتے بھی ہیں، ینعون حمزہ سے خود رک بھی جاتے ہیں۔ ایک تو لوگوں کو روکتے بھی ہیں ینہون عن، اور کس کس کو روکتے ہیں جی؟ عوام کو، یا وہ لوگ جو تھوڑے سے اچھے سعید الفطرت ہیں، حق بات سن کے پلٹ کے آ سکتے ہیں، ان میں شبہات پیدا کرنا، ارے دیکھو تم ان کے جال میں مت آ جاؤ، کیوں؟ ان کی لیڈری چلے جائے گی نا، ان کے چندے چلے جائیں گے، ان کی فاتحہ خوانی چلے جائے گی، جیسے روکتے ہیں نا توحید کی بات سے، قرآن کے بات سے، ہمارے لوگ بھی یہاں جاتا، ارے جانا کو با گمراہ ہو جائیں گا، کیوں؟ ایسا نہیں آئیں گا نا جی، چندے نہیں آئیں گے، ہاں کھانے نہیں آئیں گے،
چھلے چھٹی چلے جائے گی. ینہون اور ینعون، خود بھی رکتے ہیں، خود بھی اہمیت نہیں دیتے. نآ ینآ مفہوم ہے دور ہونا، الگ ہونا. یہ بھی قرآن پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگ کے اچھی طرح علم حاصل کر کے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہاں یہ پڑھے گا بدبخت غوثیہ، یہ پڑھے گا بدبخت درود تاج، یہ پڑھے گا بدبخت پرانے زمانے کے قصے کہانیاں، لیکن یہ نہیں پڑھے گا کبھی قرآن. کہتے ہیں کہ باتیں بہت پڑھے گا، ہمارے بڑوں نے کہا ہے باتیں بہت پڑھے گا، لیکن پڑھے گا نہیں، قرآن نہیں پڑھے گا. کیوں؟ چاہتا ہی نہیں ہے نا. ینأون عن، خود دور دور رہتا ہے قرآن سے. ہاں تو ایک تو وہ فعل ہے جو خود کرتے ہیں، نہا ینہا روکنا، ینأون رکنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ وَيَنْأَوْنَ عَنْ، لوگوں کو روکتے بھی ہیں، خود بھی اس قرآن سے رک جاتے ہیں. اب بتاؤ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ دیکھ لیں کون قرآن اور حدیث کی طرف بلاتے ہیں، وہ تو اس میں شامل نہیں ہوں گے. اب جو اپنی باپ دادا کی طرف بلاتے ہیں وہی اس میں شامل ہوں گے. تو وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ نہیں ہلاک کر رہے ہیں سوائے اپنے آپ کو، لیکن اس کا احساس نہیں ہے. یہ کام کر کے دراصل یہ سمجھتے ہیں توحید کو بہت بڑا خسارہ کر رہے ہیں یا اللہ کی ذات کو نقصان کر رہے ہیں. نا، اللہ کہتا ہے کسی کو نقصان نہیں کر رہے ہیں سوائے اپنے آپ کے، لیکن ہیں بدبخت شعور والے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا غلط کام کر رہے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرنے والوں اور ان کافرین کا وہ خاص طور پر حشر کے میدان کے احوال اور اس کا تذکرہ لا رہا ہے جب وہ پچھتائیں گے ان کاموں پر. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے اس وقت جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، اس وقت وہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے. اور یہاں کیا ہے؟ نصدق کا ایک لفظ محذوف بھی ہے، یعنی وہ کہیں گے کہ تب ہم تو مان لیتے اگر ہم کو لوٹا دیا جائے پھر دنیا میں ایک مرتبہ. یا لیتنا نرد، اگر ہمیں پلٹا دیا جائے پھر دنیا کی طرف تو ہم تصدیق کریں گے. ولا نکذب، ہرگز بھی ہم تکذیب نہیں کریں گے، جھٹلائیں گے نہیں. بآیات ربنا، ہمارے رب کی آیتوں. تو وہاں پر تو کیا ہے؟ اس وقت چلائیں گے ایک مرتبہ پھر دوبارہ اللہ ہم کو بھیج دے تو ہرگز بھی ہم کیا نہیں کریں گے؟ قرآن کو نہیں جھٹلائیں گے، قرآن حدیث پر عمل کریں گے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں گے، مومن بن جائیں گے. اللہ کہتا ہے بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ یہ تو ان پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی جو اس سے پہلے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کو کیا ہے اس کا علم ہی نہیں تھا، حق پہلے بھی واضح تھا. آج جہنم اور عذاب دیکھنے کے بعد یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ لوٹا دو تو ہم مومن بن جائیں گے، ہم جھٹلائیں گے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب حق سامنے تھا دنیا میں اس وقت بھی ان کو شک تھا یا آ کر ان کو سمجھ نہیں آیا. حقیقت تو سمجھ میں آئی تھی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ ان کے اوپر حسد، بغض، کینہ، بات کا نہ ماننا، ہٹ دھرمی یہ غالب تھی جس کی واسطے وہ رسول کو جھٹلاتے تھے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے. آج بھی اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں بہت سے ایسے علماء سو ہیں جن کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حقیقت توحید کیا ہے، درگاہ کے چکروں میں کیا کچھ چلتا ہے، یہ چندے کے نام پر، یہ درگاہوں کے نام پر کیا کچھ دنیا لوٹ رہے ہیں، کیا کچھ عیش و آرام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی عوام کو نہیں بتلاتے، اس واسطے کہ ان کی دراصل کیا ہو جائے گی؟ تذلیل ہو جائے گی. بغض و عناد جو ہے وہ دراصل ان کو کھائے جا رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، حقیقت جو ظاہر ہوئی ہے اس سے پہلے جو وہ چھپا کے رکھے ہوئے تھے، یہاں جو ظاہر ہوئی وہ حقیقت ان کو پہلے بھی معلوم تھی لیکن یہ مان کر نہیں دیتے تھے. اب دراصل عذاب سامنے آ گیا پکڑ، تو اب کیا ہے؟ دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم کو لوٹا دیا جائے. اب یہ دراصل جواب جو آ رہا ہے نا جی، وہ بہت اہم جواب ہے جو رب العالمین ان سب کو دے رہا ہے. کیونکہ کیا ہے، عام طور پر ہر ایک کی ایک دل کی بات آئے گی. بھائی ایک بار تو اللہ چانس دینا نہیں بھائی، صحیح اتنا ہے. اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس جا کر اچھے بن جائیں گے تو ایک چانس کیوں نہیں دیتا اللہ ان کو؟ ایک مرتبہ غلطی ہوگی لیکن ایک مرتبہ معافی تو ہونی چاہیے نا جی. عذاب قبر دیکھ لینے کے بعد یا جہنم دیکھ لینے کے بعد ایک بار تو اللہ معاف کر کے بھیجے. یہ +2 اور 10 نہیں ہے کہ اٹم لکھ کر پاس ہو جاؤ، یاد رکھو.
اللہ یہاں پر کیوں نہیں دوبارہ بھیجتا ہے؟ کیونکہ یہ ان کا سوال قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ اے اللہ ہم کو بھیج، جیسا کہ سورہ مومنون میں بھی آیا ہے رب ارجعون، اے اللہ ہم کو بھیج دے ایک مرتبہ، لعلی اعمل صالحا، ہم اچھا عمل کر کے دکھائیں گے، یہاں پر بھی ہے۔ تو اللہ نے ایک ہی مرتبہ کیوں رکھا زندگی کو، پھر اس کے بعد ایک چانس بھی کیوں نہیں دیتا؟ یہاں اس کا جواب ہے، ذرا غور سے پڑھ لیجیے۔ فرمایا کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ہم ولو بالفرض انہیں لوٹا بھی دیں، پھر دنیا میں یہ وہی کریں گے جس سے انہیں روکا جا رہا تھا۔ ہاں وہ یقیناً جھوٹے ہیں اس بات میں بھی کہ اس وقت کہیں گے نا نرد، اللہ تو ہمیں لوٹا دے، ہم اچھے بن جائیں گے، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم تیری آیتوں کو جھٹلائیں گے نہیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والے ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے بدبختو آج بھی تم جھوٹی بول رہے ہو، اگر تمہاری بات مان کے میں دنیا میں تم کو بھیجوں گا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، پھر تم وہی کرو گے، وہی اللہ کی نافرمانی کرو گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جن سے تمہیں روکا گیا تھا وہی کام کرو گے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اصل میں تم ہو ہی جھوٹے۔ آج یہاں عذاب کے ڈر سے کہہ رہے ہو، پھر جیسے ہی اللہ عذاب ٹالے گا اور تمہیں دنیا میں زندگی دے گا تو پھر تم جا کے وہی کرو گے۔ تو اسی واسطے اللہ جانتا، اللہ تعالیٰ انسان کے رگ رگ سے واقف ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کے علاوہ اور زندگی نہیں رکھی، بس ایک ہی چانس۔ اچھا وہ بات بھی آ گئی جو دوسرے کچھ اعتقادات مشرکین کے اندر بھی تھے، وہ کیا تھے؟ ایک تو وہ صریحاً اللہ کا انکار کرنے والے، دوسرے وہ تھے جو اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے یا موت کو مانتے تھے، لیکن بیچ میں سفارشی اولیاء بناتے تھے، تیسرے کچھ ایسے بھی دہریے تھے جو آج کے ہم کہہ سکتے ہیں ملحد، کمیونسٹ، یہ ذہنیت کے بھی کچھ تھے جن کے عقائد کے بارے میں یہاں تبصرہ ہو رہا ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر بس ہماری یہ دنیا کی زندگی ہی، مرنے کے بعد ہم پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے زمانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگ وہ تھے جو کمیونسٹ تھے، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمیں مرنا ہے، بس اس کے بعد دوبارہ اٹھا کیا جانا ہم کو ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، بس ہم خود پیدا ہو گئے، ہم خود کیا ہے، قدرت ہم کو مار دے گی۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت میں آیا ہے کہ وما یہلکنا الا الدہر، ہم کوئی نہیں مارتا سوائے زمانہ، یعنی زمانہ گزرتا گیا، ایک وقت آیا ہم پیدا ہو گئے، زمانہ گزرتا جائے گا، ایک وقت آئے گا ہم مر جائیں گے، بس نہ ہم کو کسی نے پیدا کیا نہ ہم کو کسی نے مارا، بس جو بھی ہو رہا ہے زمانے کے لحاظ سے ہو رہا ہے۔ جیسے ڈاروین تھیوری تھی کہ ایک زمانہ آیا، ایک امیبا نام کا ایک کیڑا پیدا ہو گیا، پھر وہ بڑھتا گیا، دوسرے جانور ہوئے، پھر وہ بڑھتا گیا، دم کٹی، پھر وہ بڑھتا گیا، بندر سے انسان بن گیا، پھر ایک مرتبہ آئیں گے سب مر جائیں گے۔ بس یہ تھیوری آج کی نہیں ہے، یہ تھیوری معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے دہریت کی تھی، لیکن بہت کم لوگ تھے۔ اس واسطے اس عقیدے کے اعتبار سے قرآن میں 2-3 جگہ ذکر آیا ہے، بس اس میں سے ایک ذکر یہ ہے کہ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہ یہ زندگی کچھ نہیں ہے سوائے یہ زندگی کے علاوہ، یہ حیات دنیاوی کے علاوہ، اور ہم پھر دوبارہ کبھی اٹھا کھڑا کیے نہیں جائیں گے، کوئی آخرت وغیرہ نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، ایسے لوگ اور اوپر کے وہ لوگ جو مشرک ہیں، ان سب کو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھتے جبکہ وہ کھڑے ہوں گے رب کے پاس، یعنی حشر کے میدان میں، اوپر آیا تھا خاص طور پر مشرکین کے لیے یہی لفظ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، ابھی ہم پڑھے وہ آیت، کاش آپ دیکھتے کہ یہ آگ پر کھڑے ہوں گے تو ان کی حالت کیا ہو رہی ہوگی۔ اور یہاں پر وہی لفظ آ رہا ہے جو رب کے پاس کھڑے ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا حشر کے میدان میں جمع کر دے گا تب ان کی کیا حالت ہوگی، اور تب اللہ ان سے کہے گا قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے جو رسول میرے بتایا کرتے تھے کہ ایک دن تمہارے سے پوچھ ہونی ہے، قیامت آنی ہے، کیا یہ حق نہیں آ گیا؟ اس وقت یہ کیا کہیں گے؟ بالکل تابعدار معصوم بن جائیں گے، کہیں گے بلا وربنا، اے اللہ بے شک ہمارے رب، اب تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اب تمہاری یہ عاجزی، یہ نرمی، یہ رونا، یہ دھونا، یہ سب کام نہیں آئے گا۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو کچھ بھی تم کفر کیا کرتے تھے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اب دراصل یہ تمہاری نرمی، یہ تمہاری آہوزاری، یہ تمہارا رونا، یہ سب اب کام نہیں چلے گا۔ ہاں یہ دنیا میں تم ایک آنسو بھی بہا لو رب کے ڈر کی وجہ سے
پھر تو اللہ کے پاس اتنا قیمتی ہے کہ وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن نشانیاں دیکھ لینے کے بعد، جہنم دیکھ لینے کے بعد اگر تم آرزو کرو گے کہ اب چھٹکارا مل جائے، تو تب تمہارا کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ اس وقت تمہیں عذاب کا جو مزہ چکنا ہے وہ چک کر رہنا ہے، تمہارا کوئی ولی آ کے تمہیں بچائے گا نہ تمہارا کوئی کیا ہے پرسان حال ہوگا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بڑے گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں۔ اب ڈائریکٹ نصیحت شروع ہو گئی۔ بدبختو، یہ کیسے سمجھ لیا کہ جب اللہ نے تمہیں زندگی دی، بنایا، سب کچھ دیا، تم سے پوچھے بغیر چھوڑ دے گا؟ بڑے گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آخرت میں پوچھنی ہوگی یا آخرت نہیں آئے گی یا ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ سب کے سب لوگ بڑے گھاٹے میں۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان پر وہ اچانک ساعہ، وہ گھڑی۔ اب یہاں پر مراد ایک تو موت بھی ہو سکتی ہے، لیکن الساعہ جب لفظ آ گیا تو یہاں پر قیامت ہی مراد ہے۔ تو معلوم ہوا قیامت جب آئے گی تو اچانک آئے گی۔ اب اس آیت سے تطبیق لے لیجئے۔ قرآن میں بعض جگہ آیا ہے هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، دیکھو یہ لوگ قیامت اچانک آ جائے گی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ فقط جاء اشراطها، ہرگز نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی نشانیاں نہیں آئیں گی۔ اب کم فہم لوگ، جاہل قسم کے لوگ قرآن کے اندر تضاد نکال لیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ قیامت اچانک نہیں آئے گی، اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے قیامت اچانک آئے گی۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ کہتا ہے بغیر نشانیوں کے قیامت نہیں آئے گی۔ سورہ محمد کے اندر هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها، کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے؟ ہرگز بھی نہیں، جب تک کہ ان کے لیے وہ نشانیاں نہ آ جائیں۔ اور یہاں کہتا ہے کہ یہ اچانک ان پر قیامت آ جائے گی۔ کیا مطلب؟ یاد رکھیے، اچانک ہی قیامت آئے گی لیکن نشانیوں کے بعد آئے گی۔ کیسے؟ اچانک ہی قیامت آئے گی لیکن نشانیوں کے بعد آئے گی۔ نشانیاں شروع ہونے کے بعد بھی ایک وقفہ ایسا ہو جائے گا جس میں اللہ کو بھول جائیں گے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کپڑا لینے والا کپڑے کا ناپ لے لے گا اور وہ خریدار کو کپڑا دے کے پیسے لینے والا ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ پینے والا پانی گلاس اٹھا لے گا، ابھی گھونٹ بھرنے والا ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ قیامت کی نشانیاں آنے کے بعد بھی ایک عرصہ ایسا ہوگا جس میں پھر لوگ بھول جائیں گے، یہاں تک کہ عام زندگی ان کی رواں دواں ہوگی، اچانک آ جائے گی۔ یہ ہے اصل تدبیر۔ تو فرمایا کہ اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے تو اس وقت یہ پکار اٹھیں گے، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو ہے افسوس ہماری اس کوتاہی پر۔ فیہا، ہا کی ضمیر جا رہی ہے قیامت کی طرف، سا کی طرف۔ ہائے افسوس ہم نے اس قیامت کو بلا دیا، ما فرطنا فیہا، ہم نے توجہ کیوں نہیں دیا، اس وقت افسوس کریں گے۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور اس وقت ان کا حال یہ ہوگا، واو حالیہ ہے، اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ یحملون اوزارہم، یہ بہت ہی زبردست گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، علی ظہورہم، اپنے پیٹھوں پر، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، اس کی جمع ہے ظہور، علی ظہورہم، اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یاد رکھو تمہارا ایک ایک گناہ ایک ایک بوجھ ہے، اور قیامت کے دن ہر گناہ ایک بوجھ کی شکل میں آئے گا جس کو اٹھانا پڑے گا، جس کو اٹھا کے پھرنا پڑے گا۔ اور قیامت کا جتنا، یعنی حشر کا جتنا بڑا میدان ہوگا اتنا بڑا میدان اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے تمہیں پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھو گناہ کو کم نہ سمجھو، ہر گناہ ایک بوجھ ہے، اور جتنے کرو گے ذرا تصور کر کے کرو کہ اتنا بوجھ اٹھا سکو گے۔ دن رات گناہوں میں مشغول ہونے والوں سنو، الا ساء ما یزرون، کیا ہی برا بوجھ ہے یہ جو اٹھا رہے ہیں۔ اس وقت سوچو گے کہ کاش کہ ہم اتنے گناہ نہ کیے ہوتے، کیونکہ وہاں گناہ بوجھ بن کے آئیں گے، وہ بوجھ اٹھا کے تمہیں چلنا ہوگا۔ اب دنیا کی زندگی کی حقارت اور اس کی کمتری کے بارے میں یہ آیت بہت اہم ترین ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہ بات بھی بہت حقیقت ہے،
بہت ہی اہم ترین ہے سمجھنے کی۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس کی زندگی کو وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہ، یا بعض جگہ فرمایا کہ بعض لوگ جو اللہ تبارک و تعالی سے کفر کرتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے۔ ہاں، لیکن یہاں کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے اس دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت سوائے کھیل تماشے کے۔ یہ کیا جی، ایک کانٹرڈکٹ، متضاد بات۔ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ یہ کافر لوگ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کھوائے کھیل تماشے کے کچھ نہیں ہے۔ یہ کافروں کا عقیدہ ایسا ہے، ورنہ تو یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بڑی گفٹ دی ہے آخرت کی زندگی بنانے کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا کہتے ہیں وہ کافر لوگ ہیں، اور یہاں اللہ خود کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیسے سمجھیں گے؟ یاد رکھیے، دنیا کی زندگی کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں جو اہمیت ہے اس حیثیت سے بالکل یہ کھیل تماشا ہے۔ ہاں، کیونکہ یہاں کا 1-2 منٹ ہے جو تم یہاں گزارتے ہو آخرت کے مقابلے میں، کیونکہ پہلا دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوگا نا۔ پہلا قبر سے اٹھ کے جنت میں داخل ہونے کا جو عرصہ ہے وہ کہیں اللہ نے فرمایا کہ فی یومن 50,000 سنہ، 50,000 دن کے برابر ہوگا، یا 1000 سنہ 1000 دن کے برابر ہوگا۔ تو ہماری زندگی 60-70 سال کا مقابلہ کر کے دیکھو تو 1-2 منٹ بھی نہیں ہوتا۔ تو دنیا کی جو زندگی آخرت کے مقابلے میں دیکھو گے تو کھیل تماشے کا جو وقفہ تم یہاں نکالتے ہو اتنا ہی ہے، لیکن آخرت کو بنانے کے سلسلے میں دنیا کی زندگی دیکھو گے تو بڑی قیمتی ہے۔ ان 2-3 لمحات میں تم تیاری کر لو تو آخرت کامیاب ہو جائے گے، اور یہ آخرت میں کامیاب ہونے والے جتنے لوگ ہیں وہ اس دنیا کی زندگی میں دین بنانے کے لیے بڑی اہم سمجھتے ہیں۔ کافر سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل تماشا ہے۔ بات ہو گئی؟ یہاں جو کھیل تماشا اللہ کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کی جو حقیقت ہے اس کے مقابلے میں دنیا کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ 2-3 منٹ کا عرصہ ہے جہاں تم آنا ہے، اپنا کام کرنا ہے، نکل جانا ہے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ اس کی حقیقت کے مقابلے میں تو یہ صرف کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، لیکن اس کی حقانیت اور یہاں پر اس کو تیاری کرنے کے ضمن میں یہ بہت اہمیت کی زندگی ہے۔ ہاں، تو یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ تو دونوں باتیں ایک ساتھ سمجھنا چاہیے، ورنہ تو کیا ہے، مغالطہ ہو جائے گا کہ یہ تو اللہ نے کہہ دیا کہ کھیل تماشا ہے۔ نہ، یہ کھیل تماشا اس معنی میں ہے کہ آخرت کی حقیقت کے مقابلے میں، ورنہ تیاری کے مقابلے میں یہ بہت اہم ترین زندگی ہے دنیا کی۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، دیکھیے اس واسطے آ گیا حقیقت کے سلسلے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، دار آخرت، آخرت کا گھر، خیرٌ، بہتر ہے، للذین یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اس حیثیت سے کیا ہے، آخرت کی زندگی بڑی بہتر ہے، لیکن آخرت کی تیاری کے سلسلے میں دنیا کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اب آ گئی وہ بات جو سورت کا سب سے اہم ترین مضمون میں نے بیان کیا تھا۔ یہ ایک ہے رسالت، اور رسالت پر اٹھائے جانے والے اتنے تمام وہ شکوے شکایات یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ معجزے جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کھل کر جوابات دیے ہیں، اس سلسلے کا یہاں پر مضمون دوبارہ اعادہ ہو رہا ہے، جو سورت کے شروع میں بھی آ گیا تھا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے، آگے پڑھیے۔ فرمایا کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، یا رب اس میں تسلی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھارس بھی ہے، اور اللہ کی محبت گویا کہ اپنے حبیب کے لیے جھلک رہی ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بیٹے سے اظہار محبت کرے تو کیسے جھلکے کی۔ فرمایا اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، آپ اس سے غمگین نہ ہو۔ قد نعلم، اللہ کے رسول آپ کو یہ بدبخت دیوانے کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، آپ پر کیا ہے طرح طرح کے طنز کرتے ہیں، آپ پر طرح طرح کے باتیں بناتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ تم کیا ہے آسمان پر سیڑھیاں چڑھ جاؤ، تم کیا ہے وہ جا کے کیا ہے کوئی کتاب ہمارے نظر کے سامنے لے آؤ، یا کوئی پہاڑ کو سونے کا بنا دو،
یا تم رسول ہو تو یہ کرو وہ کرو وہ کرو، ان سب سے تمہارا سینہ دکھتا ہے، تم دکھ اٹھاتے ہو، ہم کو معلوم ہے۔ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، تم غمگین ہو جاتے ہو۔ یاد رکھو، اس کی اگر آپ ڈیوائڈ کر دیں ہزاروں میں، لیکن اس کی ایک پرکاہ کی ایک شائبہ ہر دائی کو اس کی زندگی میں پہنچتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ رسول کا معاملہ ہے بہت اونچا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھارس بندھا رہا ہے۔ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، اللہ کے رسول جو باتیں یہ بناتے ہیں آپ پر، اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کو غم ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ یہی حالت ہر دائی کو اللہ کے رسول کا مقابلہ تو نہیں، لیکن ایک پرکا کی حیثیت ہر دائی کو بھی کیا ہے، غم سہنا پڑتا ہے جو کچھ اس پر باتیں بناتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سنت الہی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس پر باتیں بناتے ہیں لوگ، اسے ٹارچر کرتے ہیں، اسے گالیاں دیتے ہیں، اسے غم پہنچاتے ہیں۔ تو رسول تم پر بھی ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہ کوئی ڈھارس بنانے کا، محبت جتلانے کا ایک نیا انداز ہے۔ جیسے ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم پر کیا گزر رہی ہے میں جانتی ہوں، لیکن تمہارے اچھائی کے لیے کہہ رہی ہوں، تو وہی انداز ہے۔ اللہ کے رسول آپ پر کیا گزرتی ہے ہم جانتے ہیں، لیکن آپ غم نہ کیجئے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اصل معاملہ یہ ہے رسول کے یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بدبخت اصل میں حجت میں آ کر یہ میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ گویا کہ آپ کو جھٹلانا آپ کا جھٹلانا نہیں ہے، آپ کو جھٹلانا مجھے جھٹلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ پر لے لیا، کہا کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اللہ کے رسول آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، آپ کو نہیں غم پہنچا رہے ہیں، یہ بدبخت دراصل میری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، ورنہ تو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ان کو۔ جب تک آپ نبوت سے پہلے تھے وہ آپ کو امین مانتے تھے، صادق مانتے تھے، پلکیں بچھاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو خوش ہو جاتے تھے مجلسوں میں، تو آپ سے اصل دشمنی نہیں ہے، آپ کی دعوت سے دشمنی ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہونے سے دشمنی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تو آپ اس میں غمگین نہ ہو جائیے، بلکہ یہ اصل میں میری مخالفت میں کر رہے ہیں ظالم۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ اللہ کی آیتوں سے دراصل کیا ہے، انکار کر رہے ہیں۔ ورنہ تو یہ تو کیا اسی واسطے کہ ابو جہل تو منہ پہ کہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پسند۔ اللہ کے رسول آپ کو جھوٹا ماننے کے لیے تو دل نہیں کہتا، نہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ دیکھا ہے، لیکن جو تم لے کے آئے ہو اس کو ماننے کو دل نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول کی سچائی کی تو یہ لوگ مانتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے تو اصل اللہ کی کتاب ہونے کو نہیں مانتے تھے، اس بات سے اصل دشمنی تھی۔ ورنہ محمد ابن عبداللہ سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اصل دشمنی تو تھی تو محمد الرسول اللہ سے تھی۔ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے تو وہ ہمیشہ مانتے تھے، اصل مسئلہ جھگڑا تو یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اس پر تکلیفیں اٹھائی رسول نے، اور اس کا 1% حصہ، 1000واں حصہ کر کے اس کا 1% حصہ ہر دائی کو بھی پہنچتا ہے۔ جب وہ دعوت کا کام کرتا ہے تو اس کو پھولوں کا ہار نہیں ملتا، کانٹوں کی سیج ملتی، پھولوں کی سیج نہیں ملتی، کانٹوں کی راہ ملتی ہے، تکالیف پر سہنا پڑتا ہے۔ تو جم کے کھڑے ہونا چاہیے، ان آیتوں سے کیا کرنا چاہیے، ہمیں بھی دراصل عزم ارادہ پختہ کر لینا چاہیے۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم لوگ اصل میں اللہ کے رسول مجھے انکار کر رہے ہیں، میری آیتوں کو انکار کر رہے ہیں، اور اسی ڈھارس میں، اسی نصیحت میں، اور بات آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا رہا ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اللہ کے رسول یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، آپ سے پہلے بہت سے رسول ایسے ہی جھٹلائے جا چکے ہیں، یہ نیا نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ یہ معاملہ مشرکین مکہ کر رہے ہیں، آپ سے پہلے جو رسول آئے تھے ان سے بھی یہی معاملہ ہوا کہ بدبختوں نے ان سے بھی اعراض کیا، ان کو بھی جھٹلایا، ان کو بھی تکلیفیں دی۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، ان لوگوں نے صبر کیا ان پر جو کچھ بھی تکذیب کی گئی تھی۔ وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور ان رسولوں کو کیا نہیں کیا گیا، انہوں نے جلد بازی نہیں کی، بلکہ ان کر صرف باتوں سے نہیں، وَأُوذُوا، اذیتیں بھی دی گئی، ان کو تکلیفیں بھی پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک پہنچ گئی۔
ایسے ہی اللہ کے رسول آپ پر بھی تکلیفیں آئے گی، صبر کرو، اور آپ پر بھی میری مدد آ جائے گی ان قریب۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، دیکھو اللہ کی بات کبھی نہیں بدلتی، اللہ کے ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں، ایک بات دوسری یہ ہے کہ اللہ کی یہ سنت میں بھی کوئی رد و بدل نہیں کہ پہلے دراصل کیا ہوگا، غم آئیں گے، آپ کو جھٹلایا جائے گا، آپ پر مصیبتیں آئیں گی، تو پہلا کنڈیشن صبر کا ہے، کرنا پڑے گا، ہاں دوسرا کنڈیشن مدد کا ہے، میں کروں گا ضرور، اس طریقے میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے، آپ کی بھی مدد ہوگی۔ بہت جلد ہو گئی اس کے بعد فتح مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا حجاز کھول کے دے دیا اللہ کے رسول۔ تو یہی کہہ رہا ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ کی بات نہیں بدلتی، اللہ کی سنت نہیں بدلتی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے پاس رسولوں کی خبریں تو پہلے آ چکی ہیں۔ ہم دراصل قصے جو سنا رہے ہیں انبیاء کے، کیوں سنا رہے ہیں آپ کو قرآن میں؟ اسی واسطے تو کہ آپ کے اندر اعتماد، آپ کے اندر صداقت، آپ کے اندر عزم، حوصلہ، پختہ ایمان ہو جائے کہ رسولوں کے جتنے قصے اللہ نے پہلے نوح کے سنائے، ہود کے سنائے، صالح کے سنائے، ان سب کے اسی واسطے سے سنائے کہ ان لوگوں کو بھی کیا ہے، ان لوگوں نے ٹارچر کیا، تکذیب کی، صبر کیے، تو تب اللہ کا عذاب آیا اور آپ مسلمانوں کو اللہ نے مقام دیا۔ ایسے ہی تمہارے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اب یہ گویا کہ چوٹی کی آیت ہے اس سورہ کی مضمون کے اعتبار سے۔ میں نے بتایا نا، توحید، رد شرک اور رسالت پر معجزہ نہیں ہونا ہے، کیوں نہیں دے رہا ہے معجزہ، اس پر کھل کر گفتگو اس سورت کا سب سے اہم ترین ٹاپکس ہیں۔ ان میں سے اس ٹاپک کا سب سے اہم ترین گویا کہ جواب اور آیت ہے، یہ یاد رکھ لیجئے، جو 35 ہے۔ گویا کہ یہ ناراضگی بھی ہے اور ایک طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ بھی ہے جو سنا رہا ہے کہ رسول آپ کچھ بھی کر لیں، ہم معجزہ نہیں دیں گے۔ اب بڑا غور سے سنیے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی کیا ہے، دل گھبرا رہا ہے کہ کیسی تنبیہ ہو رہی ہے۔ دیکھو وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا اعراض، ان لوگوں کا منہ پھیر کے چلے جانا، یعنی آ کے پوچھتے اللہ کے رسول، ہم مان لیتے آپ کے رسول، آپ کو رسول، لیکن آپ سونے کا پہاڑ بناؤ، چل کے دکھاؤ، آسمان پہ جاؤ، کتاب لے کے آؤ، یہ معجزے دکھاؤ۔ اب یہ پوچھتے پوچھتے ایک طرح کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواہش ہو گئی، اگر اتار دیتا تو کیا ہو جاتا؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، اتارتا تو کیا ہے، ان کی قوم کی جو مہلتیں ختم ہو جاتی، اس واسطے ہم نہیں اتارتے، اور آپ جلدی نہ کیجئے۔ تو گویا کہ اس خواہش کو جو اللہ نے پورا نہیں کیا، ایک دوسرا تنبیہی انداز ہے جو یہاں پر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ کبر علیک اعراضہم، کبر علیک اعراضہم، یا رب ان لوگوں کا یہ اعراض، ان لوگوں کی یہ ناراضگی، اللہ کے رسول آپ کو بڑی ہی شاخ گزرتی ہے، مشکل ہوتی ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ اتار نہیں دیتا ان کے کہنے پر، تو دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ کے اندر استطاعت ہے تو ان تبتغی نفقا فی الارض، تم خود کیا کرو، زمین میں سرنگ بنا کے جاؤ، او سلما فی السماء، یا آسمان میں سیڑھی لگا کے چڑھ کے دکھلا دو، فیاتیہم بآیہ، یہ کوئی نشانی خود سے لا کے دکھلا دو، ہم نہیں لا سکتے۔ یا رب کیا سختی کے ساتھ انکار ہو رہا ہے، دیکھیے معجزے کا۔ اگر آپ کو ان کا اعراض شاخ گزرتا ہے، فإن كان كبر عليك إعراضهم، ان مشرکین مکہ کا پوچھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ نہ دینا آپ کو شاخ گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اگر آپ کر سکتے ہیں فإن استطعت ان تبتغي نفقا، اللہ کہتا ہے تو کر لو، پھر آپ جائیے، آپ اپنے زمین کے اندر کوئی سرنگ پیدا کر لیجئے خود، نفقا فی الارض، یا ان کے کہنے کے مطابق او سلما فی السماء، آسمان پر سیڑھی لگا کے چلے جائیے، فتأتیہم بآیہ، یا دراصل کوئی نشانی لا کے رکھ دیجئے، نہیں کر سکتے نا آپ، تو پھر تو کیا ہے، ہم جب چاہیں گے تبھی معجزہ دیں گے، آپ ان پر غمگین نہ ہو جائیے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اگر آپ کے ان کے اعراض سے شاخ گزرتا ہے معاملہ، تکلیف ہوتی ہے، تو آپ خود کر کے دیکھ لیں، حالانکہ ظاہر جواب ہے نہیں کر سکتے اللہ کے رسول، اسی لیے فرمایا فإن استطعت ان تبتغي نفقا، اگر آپ چاہیں تو آپ کیا ہیں، زمین میں سرنگ لگا لیں، اور سلما فی السماء، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، سیڑھی لگا کے آسمان پہ چلے جائیں، یا کوئی نشانی لائیں، نہیں،
یہاں بات آ کے وہ بات کھل کے سامنے آ گئی جو میں نے سورت کے شروع میں بتایا تھا۔ مقصود یہی ہے کہ ایک تو پچھلی امتوں پر جب بھی مانگا گیا، جب دیا گیا تو کوئی جو انہوں نے مانگا انہوں نے حق قبول نہیں کیا۔ دوسری یہ بات کہ اگر اللہ معجزہ دے دیتا تو پھر قریش مٹ جاتی، اور اللہ کو قریش کی قوم کو بٹانا مقصود نہیں تھا، تو معجزہ کیسے دیتا؟ تو وقتی طور پر جو مشقت یا جو پریشانی اللہ کے رسول کو ہوتی تو اس وقت ایسی آیتیں اتارتا، کہتا کہ اللہ کے رسول آپ صبر کیجئے، ہمارے پاس حکمت ہے کہ ہم کیوں نہیں معجزہ دے رہے۔ اب یہ بات میں نے کہا تو کسی نے کیا ہے بالکل جاہلانہ طور پر سوال کیا کہ آپ جو اوٹ پٹانگ تفسیر کر رہے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شق قمر کا واقعہ نہیں دیا؟ میں نے کمنٹ میں پڑھا تھا کہ کوئی کیا ہے جاہل قسم کا انسان، خود جاہل ہے لیکن مجھ پہ کمنٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم جاہل اوٹ پٹانگ تفسیر کر رہے ہو، کیا اللہ نے شق قمر کا واقعہ نہیں دیا تھا؟ معلوم ہونا چاہیے ایسے افراد کو کہ وہ خود جا کے پہلے پڑھ لیں، کسی پر کمنٹ کرنے سے پہلے اتنا تو خود جا کے پڑھ لیں۔ شق قمر کا مطالبہ ان لوگوں نے نہیں کیا، بات یہاں معجزے کی وہ ہو رہی ہے جس کا مطالبہ وہ کریں وہ اللہ نہیں دیتا۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہا کہ ہمیں چاند پھاڑ کے دکھاؤ، اگر وہ کہتے اور تب چاند پھٹتا نا پھر قوم قریش رہتی ہی نہیں۔ یاد رکھیے مسئلہ وہاں ہے کہ یہ جو پوچھ رہے ہیں نشانی، وہ نشانی اللہ اگر بتلا دیتا، جیسے انہوں نے نشانی مانگی اونٹ نکل آئے، صالح کی اونٹنی نکلی، پھر قوم صالح برباد کر دی گئی۔ اسی واسطے شق قمر کا واقعہ جو ہے چاند پھٹنے کا واقعہ معجزتاً ہوا لیکن مانگنے پر نہیں ہوا۔ قریش نے یہ نہیں مانگا کہ آپ اگر رسول ہیں تو چاند پھاڑ کے دکھلائیے، اگر وہ مانگتے اور اللہ کے رسول چاند پھاڑ دیتے تو پھر قوم قریش مٹ جاتی۔ تو یاد رکھیے میں نے حصی معجزہ عطا نہیں ہوا کہنے کا مطلب یہ تھا میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ مانگا ان لوگوں نے وہ نہیں دیا، ورنہ تو حصی معجزات تمام انبیاء سے بڑھ کر اللہ کے رسول کو دیے گئے، مومنین کے لیے دیے گئے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانیوں کا آبشار نکلنا معجزہ نہیں ہے، 2-3 آدمی کھانے کو ہزاروں آدمی کا کھانا بنا دینا معجزہ نہیں ہے، درخت کا چیخ مارنا معجزہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی تو کنویں میں پانی ابل کے آ جانا معجزہ نہیں ہے۔ حصی ہزاروں حصی معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، تمام انبیاء سے بڑھ کر دیے گئے، لیکن یہاں وہ معنی نہیں تھا میرا جس کو آپ سمجھ کے اوٹ پٹانگ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ دراصل آپ کی بات اوٹ پٹانگ کی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ معجزہ مانگے اس وقت انہوں نے جو مانگا وہ نہیں دیا، کیونکہ اگر وہ دے دیتا تو پھر تو مسئلہ ان کا ختم ہو جاتا، اور اللہ کو قوم قریش کو ختم کرنا مقصود نہیں تھا، یہ کہنا تھا۔ اسی واسطے یہاں پر اتنی سخت بات کہی گئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کے رسول تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، کہ آپ سیڑھی لگا لیں یہاں زمین میں سرنگ کرنا چاہیں کر لیں، لیکن آپ نہیں کر سکتے، تو اللہ جو کہہ رہا ہے اس پر صبر کریں، ہم اب ان کو معجزہ نہیں دکھلائیں گے۔ اور آگے بات بڑی پتے کی کہہ دی گئی، کیوں نہیں دکھلائیں گے جی؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى۔ دیکھو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا نا سب کو متقی بنا دیتا، سب کو ہدایت یافتہ بنا دیتا۔ ہاں اگر معجزہ دکھا کر مجبور کر کے ہی مسلمان بنانا ہوتا تو اللہ سب کو وہ ہدایت دے دیتا، معجزے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ معجزے کے بغیر ایمان لائیں یہ لوگ، اندیکھے رب العالمین پر ایمان لائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ دراصل کیا ہیں؟ جاہلوں کی سی باتیں نہ کریں یا رب، رسول کے لیے تنبیہ، فَلَا تَكُونَنَّ، آپ نہ ہو جائیں من الجاہلین، جاہلوں کی سی باتیں کرنے والے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوح کو فرمایا جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ میرا بیٹا غرق ہو گیا اور تیرا وعدہ ہے کہ میری اولاد کو تو حفاظت کرے گا، تو اللہ کہا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح
فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، نو میں تمہیں وضاحت کر رہا ہوں، میں تمہیں واعظ کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں کی سی باتیں نہ کرو۔ ایسی ہی بات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ معجزہ جلدی نہ کیجیے ان معاملات میں، اور جاہلوں کی سی باتیں نہ کیجیے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کب معجزہ دینا کب معجزہ نہ دینا۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب آگے پڑھیے، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، بات تو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے نا جی، جو سنتا نہیں وہ کہاں قبول کرے گا؟ اور رہے مردے تو اللہ ان کو اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول زبردستی معجزے دکھا دکھا کر سنوانا ہوتا تو ہم سب کو ہدایت پر ہی جمع کر دیتے۔ اصل مقصد یہ ہے معجزہ نہیں دینے کا کہ یہ لوگ اصل بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، قبول کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم جبراً کیوں زپائیں؟ اس لیے فرمایا کہ انما یستجیب الذین یسمعون، جو لوگ اصل میں قبول کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو سنتے ہیں، سننے کو ہی تیار نہیں ہیں تو قبول کہاں کریں گے یہ بدبخت؟ اور یہ جس طرح زندہ ہو کر کان رکھ کر نہیں سنتے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے مردے ہیں۔ والموتى، مردے بھی سنتے نہیں، یہ زندہ ہونے کے باوجود بھی سنتے نہیں۔ اس میں دو باتیں آ گئی، ایک یہ کہ جو اللہ کے آیتوں کو سن کر بھی سنائی نہیں دیتا، اس کو سمجھتا نہیں مانتا نہیں، وہ مردے کی طرح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں، سیدھی سیدھی بات، مردے سنتے نہیں، تو پھر کائی کو جا کے قادر ولی کو پکارتے ہیں، کائی کالے شاہ ولی کو پکارتے ہیں، والموتى، مردے سنتے نہیں۔ یہ بھی بات آ گئی اس میں، اور یہ بھی بات آ گئی، سنتے وہی ہیں، جو قبول کرتے ہیں وہی سنتے ہیں، اور یہ قریش کے اندر جو انکار کر رہے ہیں وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے، بعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ اب آ گئی وہ بات کھل کے، اور جو معجزہ نہیں عطا ہونے۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتار دی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ یہی بات ہے نا جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، یہ بار بار آ کے جو کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر ہیں تو آپ پر وہی اگر آتی ہے تو کوئی معجزہ کیوں نہیں ہو جاتا، کوئی آیت کیوں نہیں اترتی؟ اللہ تعالیٰ وہ کھل کے سامنے لا لیا۔ دیکھیے کہ یہ آ کے کیا کہتے ہیں، ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ اللہ کہتا ہے کہ بدبخت ہو، میں عاجز ہوں، نشانی اتار نہیں سکتا، میرے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ بدبختو سنو، قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اللہ تبارک و تعالی پوری طرح قادر ہے کوئی بھی نشانی اتارنے پر، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عاجز ہے یا رسول جھوٹا ہے۔ نہیں، نہ اللہ عاجز ہے نہ رسول جھوٹا ہے، بس اللہ وہ چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اب نہیں اتارنا ہے تو نہیں اتارے گا۔ اور یہ بھی کس واسطے؟ تمہاری اچھائی کے واسطے، میری اچھائی کے لیے نہیں جی۔ اتارتا معجزہ اس واسطے نہیں ہوں کہ اگر اتار دے تو میری سنت طریقے کے مطابق پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی، اس واسطے اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بدبختو تم دراصل سمجھتے نہیں ہو، اکثر لوگ اللہ کی یہ سنت کو پڑھنے کے باوجود، اقوام عالم کی تاریخ کو دیکھنے کے باوجود پھر مانگ رہے ہیں، ورنہ تو یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اس واسطے ہم نہیں اتارتے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور، نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ الا امم امثالکم، مخلوقات میں تم ہی ایک مخلوق نہیں ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری طرح ہزاروں جاندار مخلوقات ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو؟ پرندوں کی ایک مخلوق ہے، جانوروں کی ایک مخلوق ہے، اڑتے ہوئے پرندوں کی ایک مخلوق ہے، ہزاروں اقسام ہیں، یہ سب تمہاری طرح کے میل جول کے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ان کے لیے بھی زندگی ہے، موت ہے۔
ان تمام جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں، رہنے سہنے کے جتنے طور طریقے ہیں اور نظام ہیں، یہ سب دراصل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے دراصل یہ سب چیزیں ان کو دی ہیں اور تم کو بھی دی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ کہہ کے مطلب کیا ہے؟ اب آگے بڑھو۔ مطلب ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی بھی شے کی کمی نہیں رکھی ہے، پھر یہ اپنی رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے خاص طور پر۔ اب یہاں پر یہ کہنا کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو تم کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہو جس کے لیے رب العالمین اپنے اپنے اصول تبدیل کر دے۔ اصول وہی ہیں جو جتنے جاندار مخلوقات کے لیے ہے، جینا، مرنا، کھانا پینا، اس طرح کا جو شیڈولی نظام دنیا کا اللہ نے دیا ہے، ایسا صرف تم نہیں کرتے ہو، ہزاروں لوگ ہیں، ان سب میں تم ہی منتخب کیا، تم ہی رسالت کے لیے چنا، تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، تم کو اشرف المخلوقات بنایا، اور تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ اپنے خواہش سے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں دو اور جنت پاؤ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جمع بھی کریں گے تو کیسے کریں گے؟ پھر سب کو کریں گے۔ اسی واسطے اس آیت سے بعض علماء نے یہاں تک بھی تفسیر کی ہے کہ یہ جمع کرنا جو ہے نا، جیسے اللہ دنیا کے لوگوں کو جمع کرے گا، ویسے ہی جانوروں کو بھی، حشرات الارض کو بھی، کیڑے مکوڑوں کو بھی، جتنے بھی مخلوقات پائے ان کو بھی جمع کرے گا حشر کے میدان میں، اور ان سے بھی سوال جواب ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کو جنت جہنم نہیں ہوگی، بس جو ظلم زیادتی ہوگی ان سے باس پرس ہوگی اور ان کو پھر فنا کر دیا جائے گا۔ اسی واسطے اس آیت کی طرف اشارہ ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی چیز اس کتاب میں ہم نے نہیں چھوڑی، یعنی لوح محفوظ میں ہم نے لکھ رکھا ہے، ثم الی ربہم یحشرون، اور تم سب کو پلٹنا اپنے رب کی طرف ہے۔ تو خالی انسان نہیں پلٹیں گے قیامت کے دن، شیر کا اپنا سب کا سب کیا ہے، اس کی جتنے بھی اس صفت کے ہیں جتنے، وہ لوگ درندہ صفت لوگ جمع ہوں گے، بکریوں کا ریوڑ ہے تو جمع ہوگا۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر کسی نے اس دنیا میں سنگ والی بکری غیر سنگ والی بکری کو اگر اس نے کیا ہے، کوئی ٹارچر، کوئی مارا ہے یا کوئی زخم کیا ہے، سنگ سے اسے اذیت پہنچائی ہے، تو اللہ اس کو بھی دوبارہ اٹھا کرے گا اور اس کو سنگ دے گا، اور وہ اس سنگ سے اس سنگ والی بکری پر کیا کرے گی؟ مارے گی، پھر دونوں کو برابر کر دے گا۔ تو ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ اللہ صرف دنیا کے لوگوں کو نہیں جمع کرے گا، سب مخلوقات کو پھر دوبارہ جمع کرے گا۔ لیکن ہاں جنت جہنم یہ دراصل اختصاص ہمارے واسطے ہے کہ نیک بنو، اللہ جنت دے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور بہرے اور گونگے ہیں وہ لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں یوں۔ اور من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ یعنی ولو شاء اللہ لجمعہم جو اوپر فرمایا نا، اسی کی تشریح آ رہی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا، نہیں، اللہ نے اپنا ایک طریقہ کار رکھا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات کو پانے کے باوجود بھی جھٹلاتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکنا خود چاہتے ہیں، اللہ ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ زبردستی کرتا ہے، جہنمی بناتا ہے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے ہم ان کو ہی گمراہ کرتے ہیں جو زبردستی اللہ کے آیتوں کو سن کر بھی ہدایت نہیں لینا چاہتے۔ ہاں، بہرے گونگوں کی طرح اندھے ہو کر بھٹکنا چاہتے ہیں، ہم ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ اللہ کے رسول ان سے کہیے ذرا غور کرو، اگر تم کسی وقت اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ تو بات ہے بہت اہم ترین، واضح ترین بات یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے۔ جتنے مشرکین ہیں یہ سب اپنے انداز، اپنے اندر دل کو ٹٹولیں، ٹٹول کے دیکھیں تو اندر توحید ہی پائیں گے۔ یاد رکھو یہ اللہ کا فرمان ہے، اس پر ہمیں یقین ہے۔
اسی لیے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے اگر عذاب کا وقت آ جائے یا قیامت آ جائے تو اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی؟ کالے شاہ ولی کو بلاؤ گے، عبد القادر جیلانی کو نہیں، اس وقت پکارو گے صرف اللہ کو۔ تو اندر اصل میں توحید ہے تمہارے، مشکل وقت میں کھل کے سامنے آتی ہے، بدبخت عمدن منہ موڑتے ہیں اللہ کی توحید سے۔ جیسے میں نے کہا کہ احمد نقشبندی بندی کا جو ہے واقعہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آخر کھل کے بعد دل کی آ گئی نا، اللہ تو ہی دور کر سکتا ہے کرونا کو، تو یہی حال تمہاری مصیبت پر تم اللہ ہی کو پکارو گے کہ کسی دوسرے کو پکارو گے؟ اللہ پوچھتا ہے غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، سچے ہو تو بتاؤ، پھر اللہ ہی جواب دیتا ہے بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، ہرگز نہیں، مصیبت کی گھڑی میں تم اسی کو پکارتے ہو، بل ایاہ تدعون، پھر اگر وہ چاہتا ہے جس تکلیف کے لیے تم نے اسے پکارا ہے اسے دور کر دیتا ہے، تو ایسے موقع پر پھر تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہو، اللہ کو بھول کر دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہو۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔